رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آپ سن رہے ہیں FM 89.4 مظفر آباد آزاد کشمیر کے اسٹیشن سے ہمارا پروگرام، اور یقیناً آج مختلف موضوعات پہ ہمارے پروگرامات ہوئے اور حالات حاضرہ کے موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آزاد کشمیر میں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو واقع ہوئے ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے، اور ہم بتائیں گے اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کہ کتنے زیادہ اثرات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں ماحولیاتی جو ہے نا تبدیلی کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر کا جو ماحول ہے، آزاد کشمیر کا جو انوائرمنٹ ہے کتنا زیادہ اس سے متاثر ہے۔ یقیناً ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ صرف آزاد کشمیر کا ہی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ یعنی دنیا بھر کا مسئلہ ہے اس وقت، اور دنیا بھر اس مسئلے سے نبر آزما ہے۔ اور یقیناً جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے بیشتر پروگرامات میں بتایا کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ہی جو ہے نا میں تو تلخ لفظ کہوں گا شامت اعمال ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے شاید اپنے ماحول کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے، اور ہم نے یعنی اپنی آب و ہوا کے تحفظ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس وقت جو درخت کٹ رہے ہیں جگہ جگہ سے، اور ہم اس کا بھی اس طرف سے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ شجرکاری کا کوئی اہتمام کریں اور شجرکاری کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو ٹھیک ہے، حکومت اپنے تئیں تو کچھ نہ کچھ کوششیں اور کاوشیں کرتی رہتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کس حد تک جو ہے نا اس میں پبلک کی انوالومنٹ ہے، اور کوئی منصوبہ اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس میں پبلک انوالو نہ ہو، جب تک اس میں عوام کی جو ہے نا براہ راست انوالومنٹ نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر منصوبے جب حکومت شروع کرتی ہے تو وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ کتنی زیادہ اس میں عوامی انوالومنٹ جو ہے نا وہ شامل ہے۔ تو جو بھی منصوبہ ہم شروع کریں اس میں کوشش ہم کریں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے نا اس کا اہتمام ضرور ہم کریں، اور ہمیں اندازہ ہونا جو ہے نا چاہیے کہ جو ہم منصوبہ اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں اس کے کس حد تک اثرات ہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نشستن برخاستن یا خانہ پوری یا کاغذی کارروائی، اس کی جو ہے نا اکثر ہم ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں کہ بس ایک فارمیلٹی کے لیے، اہتمام حجت کے لیے چیزیں ہو جائیں، اور عملاً ہم جو ہے نا شاید اتنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ چیزوں کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا اور اس کے جو مضمرات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، بالخصوص آزاد کشمیر کے خطے میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس سے انسانوں کی بقا وابستہ ہے، انسانوں کی زندگی وابستہ ہے، انسانوں کا مستقبل وابستہ ہے، آپ کی نئی نسل وابستہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اتنے اہم مسئلے کی طرف، نازک مسئلے کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس جانب جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سونو FM 89.4 کی شروع سے ہی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ماحولیاتی مسائل پہ جو ہے نا ضرور عوام میں اویئرنس پیدا کرے، ان کو اس بات کے لیے قائل کرے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اور اس معاملے میں ان کا شامل ہونا، ان کا اس معاملے میں انوالو ہونا کتنا زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے اور کتنا زیادہ اہم ہے۔ تو یقیناً اویئرنس کی بڑی اہمیت ہے، اور آگاہی کے ہی ذریعے ہم جو ہے نا چیزوں کو بہتر جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ضرور جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں، وہ ضرور جو ہے نا اپنے آپ کو ان چیزوں میں والنٹیئرلی آگے لے کے آئیں۔ تو الحمدللہ ہماری کاوشیں رنگ لے کے آتی ہیں، اور آپ کی طرف سے بہت سارا فیڈ بیک ہمیں جو میسیجز کی صورت میں آتا ہے، جو ہمیں کالز کی صورت میں آتا ہے، پھر ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ہمارا فیس بک پیج ہے، جو ہماری یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ کے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو آپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا
دلچسپی بھی لیتے ہیں اور آپ جو ہے نا ان چیزوں میں انوالو بھی ہونا پسند کرتے ہیں. تو یقیناً میڈیا کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں انوالو کرے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں شامل کرے, جس کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی جو ہے نا وہ ممکن ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے معاشرے میں آپ تعمیر کا جو ہے نا وہ اہتمام کرتے ہیں. تو ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب, یعنی ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات. اس پہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے ماحول کا منبع ہے. پاکستان میں اگر ماحولیاتی مسائل پیدا ہوں گے تو یقیناً آزاد کشمیر اس کی بنیادی وجہ اس اعتبار سے ہوگا کہ آزاد کشمیر پاکستان میں آنے والے تقریباً سبھی دریا کا منبع کشمیر ہے, وہ کشمیر سے آتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جنگلات آزاد کشمیر میں, پاکستان میں سب سے زیادہ برفانی گلیشیئر آزاد کشمیر میں. جب گلیشیئر پگھلیں گے, جب جنگلات کٹیں گے, جب پانی رکیں گے تو یقیناً ماحولیاتی مسائل پیدا ہوں گے, جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ اپریل بھی ختم ہونے کو ہے, لیکن آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے, بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں, گرمیوں کے موسم میں سردی, سردی کے موسم میں گرمی, اور یعنی ایک عام موسم میں برسات. تو یہ یقیناً جو ہے نا آپ نے قدرت کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اور قدرت کو آپ نے یقیناً متاثر جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو ہم بھگت رہے ہیں, اور انسان کی بقا جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ ٹک ٹکی پہ چڑھی ہوئی ہے. تو ہم نے ہمیشہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے محکموں کو اس میں انوالو کیا ہے. ادارہ تحفظ ماحولیات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اس والے سے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ آگاہی کا اہتمام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور اس محکمے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے ماحول کا تحفظ ممکن بنایا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے محکموں کا حال بھی آپ دیکھیں, ہم پازیٹیو چیزیں تو بہت زیادہ جو ہے نا دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں آپ کو, لیکن کچھ نہ کچھ جو حقائق ہیں وہ بھی عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ ہمارے محکمے بھی شاید اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. ہمارے عوام میں بھی اس طرح سے میرے خیال میں ابھی کام اور زیادہ بہتر انداز میں کرنے کی ان کو بھی ضرورت ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم کریں گے, ان سب چیزوں پہ ہم توجہ دینا شروع کریں گے, تو آزاد کشمیر میں جو بڑا ہمیں چیلنج اس وقت درپیش ہے, یقیناً ہم اس سے بڑے اچھے طریقے سے بطریق احسن ہم نمٹ سکتے ہیں. تو ہم کچھ دیر کے بعد اپنے معزز مہمان محترم شفیق عباسی صاحب سے بھی بات کریں گے, جو ڈائریکٹر ہیں ادارہ تحفظ ماحولیات حکومت آزاد کشمیر کے. لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں اپنے سننے والوں کو جو FM 89.4 پہ ہماری نشریات سن رہے ہیں, اور اپنے دیکھنے والوں کو جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کو اس ماحول کے حوالے سے اب بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. اب آپ سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو جہاد سمجھ کے کریں, کہ ہم نے درخت جو ہے نا وہ لگانے ہیں, ہم نے اپنے دریاؤں کی حفاظت کرنی ہے, دریاؤں کو گندا ہونے سے ہم نے روکنا ہے, اپنے چشمے آلودہ ہونے سے ہمیں روکنے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہمیں اقدامات اٹھانے ہیں. جب ہم یہ سارے اقدامات اٹھائیں گے, بالخصوص سب سے بڑا مسئلہ جنگلات کا ہے. درخت جتنے زیادہ ہم اگائیں گے اتنا زیادہ ہمارا ماحول بہتر ہوگا. اور ہمارے ہاں تو جو ہے ترقی کی علامتیں, سڑک ہے, بلڈنگ ہے, اور جناب بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, جبکہ یہ سارے جب آپ اقدامات اٹھاتے ہیں ایک دنیاوی جو نام نہاد ترقی کے لیے, تو آپ ایک طرف یہ اقدامات اٹھا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے جنگلات کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنی زرخیز زمین ختم کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ گرین ایریے کو آپ کنکریٹ میں بدل کے زمین پہ ظلم عظیم برت رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے, اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قبر کیوں کھود رہے ہیں. تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں جس کی طرف اب میرے خیال میں ہر شہری کو آواز بھی بلند کرنی ہوگی, اور ہر شہری کو اس میں آگے بڑھ کے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. آزاد کشمیر کا محکمہ جنگلات ہمیں بعض دفعہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مہم چلا رہے ہیں, شجرکاری مہم چلا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کا کام کاج ہمیں نظر آتا ہے, اور ہم مختلف سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور محکمہ جنگلات کے خود بھی زیر اہتمام, اور ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت لگا رہی ہے, وہ جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ. لیکن چند محکموں اور چند اداروں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے.
یہ عوام الناس کی سطح پہ اس کو منظم مربوط بنانے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ اس کو ایک یعنی ایک منظم قوت کے طور پہ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یعنی ماحول کے تحفظ کے حوالے سے ہم ان کو جو ہے نا ان کو حقیقت کا روپ بھی دھار سکیں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سونا FM 89.4 تعلیم اور اس کے علاوہ جناب تفریح، معلومات، خبریں، آپ کا کلچر، آپ کا آرٹ، آپ کا میوزک، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، ان ساری چیزوں کو اپنے مختلف پروگرامات کے ذریعے سے اجاگر کرتا ہے. اور ابھی ہمارے اگر آپ فیس بک پیجز پہ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کو اس میں ایکٹیویٹیز دکھائی دے گی سونا FM 89.4 کی، جہاں روزانہ کی بنیاد پہ مختلف موضوعات پہ پروگرامات ہو رہے ہیں اور مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ خبروں کے بلٹن بھی، تازہ ترین خبریں بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو فوکس کریں اور یہاں کی تازہ ترین خبریں اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائیں. اور پھر ساتھ ساتھ ہم بڑی زبردست بڑی محنت کے بعد ہماری جو ہے نا ٹیم جو ڈیجیٹل سٹوریز بھی کرتی ہے اور بہت اہم موضوعات اور بڑے دلچسپ موضوعات جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی دلچسپی کا باعث ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. اور بڑے مختصر عرصے میں ہماری فالوئنگ میں جس طرح سے آپ نے اضافہ کیا ہے تو ہم اس پہ بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اور سونا FM 89.4 آپ کو مزید اس طرح کے اچھے پروگرامات، اچھی ایکٹیویٹیز اور اچھی رپورٹس آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا رہے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے FM کے ساتھ انگیج ہوں. اور یہ کشمیریوں کی آواز ہے اور کشمیر کی مقامی آواز جو یہاں کی ہے اس کو ہم نے اس چینل کے ذریعے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے پروگرامات میں ہم زیادہ سے زیادہ فوکس صرف کشمیر کو کریں، خواہ اس پار کا کشمیر ہے خواہ اس پار کا کشمیر ہے. اور پھر کشمیر کی ایک اور اکائی جس کو آج گلگت بلتستان کہتے ہیں وہاں بھی FM ہم نے ہمارے 2 FM اسٹیشن، ایک سکردو اور ایک گلگت میں کام کر رہے ہیں جو وہاں کی مقامی زبانوں پہ سارے کا سارا کنٹینٹ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے شیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست آواز ہے کشمیر کی اپنی. اور یہ پہلا FM ریڈیو اسٹیشن ہے کہ جس کی آواز پوری ریاست جموں کشمیر میں سنی جاتی ہے. اور یہ محدود ایک شہر کی حد تک نہیں ہے بلکہ پوری ریاست تک اس کا ایک دائرہ کار ہے اور سارا سلسلہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے آگاہی کے موضوع پہ یعنی ماحولیاتی آلودگی اور اس کے مضمرات. تو یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ بڑا کام کاج کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بہت زیادہ ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. اس پہ یعنی ہمیں ہر شہری کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کرے. اس زمین کا جو قرض ہم پہ ہے وہ قرض کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم یہاں پہ درخت لگائیں، ہم یہاں کا ماحول خوبصورت بنائیں، ہم یہاں پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھیں. دیکھیں آزاد کشمیر کا علاقہ کتنا خوبصورت ہے اور دنیا بھر سے سیاح یہاں پہ آتے ہیں خصوص ان دنوں ان مہینوں میں. تو ہماری ہر سیاحتی مقام پہ سیاحوں کا ایک رش ہے، جمع غفیر ہے اور بڑے شوق سے آتے ہیں. اب غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. اور یہ سارے سیاح جو آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہاں کا قدرتی حسن ہے، یہاں کا ماحول ہے، یہاں کی آب و ہوا ہے اور یہاں کی دلکشی ہے. تو جب دنیا آزاد کشمیر کو پسند اس وجہ سے کرتی ہے کہ یہ دلکش علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، تو ہم جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ہم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا ہم اپنے ماحول کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی سرزمین کو بچائیں گے نہیں؟ کیا ہم اس پہ جو درخت ہیں، شجرکاری ہے، اس کا اہتمام کر کے ہم یہ جو اس وقت ہمیں ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے جس پہ دنیا پوری چیخ رہی ہے کہ بھائی اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اقوام متحدہ نے اسپیشل اس پہ کمپین شروع کی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج پہ اور اقوام متحدہ کے متعدد ادارے اس پہ اچھا خاصا کام کاج کر رہے ہیں اس وقت. تو دنیا جب بول رہی ہے، دنیا جب چیخ رہی ہے تو بحیثیت آزاد کشمیر کے شہری ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اس پہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں ہوگا میزبان سعید الرحمان صدیقی. تو یقیناً آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس موضوع پہ ہماری بات چیت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے ہو رہی ہے اور ہم بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اور یقیناً آج کا پروگرام اور اس کا جو موضوع ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. ابھی سوشل میڈیا پہ
ہمارا ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. کچھ لمحوں کے بعد ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا, لیکن اس سے پہلے چند گزارشات اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے میں کرتا چلوں کہ ماحولیاتی چیلنج پہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ ماحولیاتی چیلنج وہ دنیا بھر کا ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور دنیا بھر نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے اور دنیا پوری اس پہ بڑی ایک زبردست قسم کی آواز بنی ہوئی ہے. تو کشمیر کا خطہ جو ہے, کشمیر کے خطے سے بھی اس پہ کام کاج ہو رہا ہے, مختلف ادارے کر رہے ہیں, مختلف محکمے کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انفرادی سطح پہ ہو رہا ہے کام. ہماری ینگ جنریشن اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہی کچھ اسٹوڈنٹس کے گروپ ہمیں ملے تھے کہ جو آزاد کشمیر کے پہاڑوں پہ جنگلات جو ہے نا وہ جو ہے لگا رہے تھے, اور بڑا ایک بالکل ایک اسٹیٹ قسم کا پہاڑ تھا, چٹیل قسم کا, جس پہ وہ نوجوان اور اسٹوڈنٹ وہ کام کر رہے تھے. اور وہ یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک انسانی ضرورت کو پورا بھی کر رہے تھے. دوسرا اللہ رب العالمین کی خوشنودی بھی اس میں شامل ہے. اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے, اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ بات ملے گی کہ اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے اور درخت اگانا بالخصوص اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور وہ کتنا زیادہ کار ثواب ہے, وہ کتنا زیادہ کار خیر ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اور کشمیر جیسے خطے میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. اچھا, کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ہیں ناظرین, ان کے اکثر میسیجز آتے رہتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ فیس بک پہ لائیو پروگرام کرتے ہیں, بیچ میں میوزک نہیں ہوتا اور پھر اس میں بریک آپ نہیں کرتے. تو یہ تھوڑی سی ہماری ٹیکنیکل مجبوری ہے کیونکہ فیس بک پہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے اگر ہم میوزک وغیرہ کا استعمال کریں گے. اگر ہم بریک کریں گے تو ظاہر اس میں بھی جو ہے نا میوزک ہوگا تو اس میں بھی کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا. تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بریک اگر ہم کریں تو پھر دوسری نشریات, بریک کے بعد کی نشریات ہم ریڈیو پہ شفٹ کر دیں, پھر وہ ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ ہماری نشریات چونکہ محدود ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ایشوز ہیں بہت سارے کہ آپ اتنا لمبا پروگرام جو ہے نا ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ اس پہ نہیں جو ہے نا وہ کر سکتے. تو یہ ان ہمارے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو میں نے یہ جواب دینا ضروری سمجھا کیونکہ بہت سارے میسیجز اسی ایک ہی سوال پہ آئے ہوئے تھے. تو ہمیں میسیج کیا ہے عبد المجید جو ہے نا سحر نے, انہوں نے ہمارا پروگرام پسند کیا. اس کے علاوہ راجہ محمد الیاس, محمد شفیق, خواجہ ارشد, انہوں نے بھی ہمیں میسیجز کیے ہیں اور ہمارے پروگرام کی جو ہے نا پسندیدگی کا اظہار کیا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سنو ایف ایم 89.4 عوام کا ایک مقبول چینل بن چکا ہے. اور اس چینل میں جو ہے نا ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ کشمیر کی اپنی آواز ہے اور کشمیریت ہے اس میں, اور اس میں ہم گوجری ہے, کشمیری ہے, پہاڑی ہے, ساری زبانوں کو ہم کسی نہ کسی طرح ٹچ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہم پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ناظرین اور سامعین کو جو ہے نا اچھا خاصا انگیج کرتے ہیں. تو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو اس وقت پروگرام ہے اس میں ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جو ہے نا جانب. تو ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر. میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی اور ہمارے پروگرام کا آج کا موضوع ہے آزاد کشمیر میں ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے مضمرات.